ہم نے بازار میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ فلاں دکان سے میں سامان لیتا تھا، وہ اتنے روپے مہنگا لیتا ہے، اب وہ جو جس کے پاس ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ چھاڑو نو تو دے تو سستا تو میں دے دینا۔ اب یہ کیا ہے؟ حسد ہے کہ یہ گاہک اس کے پاس کیوں گیا، یہ تو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ یہ گاہک اس کے، حالانکہ رزق اللہ نے لکھا ہے، گاہک بھی اللہ نہیں دینا ہے اور روزی روٹی بھی اللہ نہیں دینی ہے۔ اب یہ اعتراض ہے رب کی تقسیم پر کہ یہ گاہک تو میرا تو ادھر کیوں چلا گیا، یہ تو ادھر آنا چاہیے تھا، یہ تو ادھر آنا چاہیے تھا۔ اسی چکروں میں کچھ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں جو ان کے منصب کے لائق ہی نہیں ہوتی، کچی بات کریں گے، کسی کے عیب ڈھونڈیں گے اور اس پہ پھر پورا تبصرہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں تبصرے کی بجائے نا درود و سلام پڑھا کریں آپ، اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ حضرت بہلول دانا ایک اللہ کے بزرگ ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ بزرگوں کی باتیں بھی پھر اللہ کے لشکروں میں سے بھی ایک لشکر ہی ہوتی ہیں۔ حضرت بہلول دانا سڑک کے کنارے بیٹھے تھے تو ہارون رشید بادشاہ آیا حج کر کے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو گلے میں ہار بھی ہوتے ہیں، وہ جلوس بھی ہوتا ہے، اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دو چار بندے میرے ہاتھ بھی چومن اور میرے راہوں میں پھول بھی گرائے جائیں اور باتیں بھی ساری میرے حق والی ہوں، تعریفوں والی ہوں۔ ہمارا بھی آج مسئلہ ہو گیا نا کہ تعریفیں بھی ہمیں بندوں سے چاہیے۔ کوئی بندہ تعریف کر دے تو ہم مطمئن ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہونا کہ رب رسول کی نظر میں ہم کتنے مقبول ہیں، ہم رب رسول کی نظر میں ہم کتنے مقبول ہیں۔ یہ اجر تو ہم نے جو امیدیں لگانی تھی تو رب رسول سے لگانی تھی، ہم نے امیدیں لگا لی ہیں بندوں سے۔ خیر وہ بادشاہ آیا تو رستے میں حضرت بہلول دانا کو دیکھا تو وہ کہنے لگا حضرت آپ فقیر آدمی ہیں، درویش ہیں، کو میرے لائق حکم ہو تو بتائیں۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے تو جا، تیرا کام ہی نہیں تو اپنی ڈیوٹی کر۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ لگا کہ آپ پر قرضہ ہے، آپ مقروض ہیں، تو آپ حکم کریں، ہم آپ کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو بڑی شاندار یہاں پہ حضرت بہلول دانا نے بات کی تو کہنے لگے کہ تیرا کیا خیال ہے کہ جس رب نے تجھے بادشاہی دی، توجہ فرمائیں ذرا، کہ جس رب، تیرا کیا خیال ہے جس رب نے تجھے بادشاہی دی وہ اپنے بہلول کو بھول جائے گا؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ بہلول دانا مقروض رہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جب رب کریم چاہے گا کہ بہلول، میرا بہلول مقروض سے، قرضے سے آزاد ہو جائے، مقروض سے اس کی خلاصی ہو جائے، یہ قرضے سے خلاصی حاصل کر لے، تو وہ میرا رب جس نے تجھے بادشاہی دی ہے تو وہ مجھے بھی قرضے سے رہائی عطا کر ہی دے گا۔ تو جا اپنا کام کر، تو جا۔ وہ بندوں سے انہوں نے امیدیں نہیں لگائیں، بندوں سے امیدیں نہیں لگائیں، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، بندوں سے امیدیں نہیں لگائیں، انہوں نے امیدیں ہی اللہ تعالیٰ سے لگائی تھی۔ اچھا، اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فرمانے لگے کہ تم نے حسد نہیں کرنا۔ یہ حکمن بتا رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے، تم نے حسد جب بھی کرنا ہے رشک کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے، میرے پیچھے پیچھے دہرائیں، جب بھی کرنا ہے رشک کرنا ہے۔ اب رشک کیا ہے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حسد تو یہ ہے نا کہ تم نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا کہ یا اللہ پاک یہ اس کا گاہک نہیں، یہ میرا آنا چاہیے تھا، یہ اس کا منصب نہیں، یہ میرا منصب تھا، یہ ادھر آنا چاہیے تھا۔ اب رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ اگر تو نے اس کو مال دیا ہے تو پھبدا بھی ہے، اگر یا اللہ پاک تو نے اس کو مال دیا ہے تو جچتا بھی ہے، اگر تو نے اس کو منصب دیا ہے تو جچتا بھی ہے، اگر تو نے اس کو اولاد دیا تو جچتی بھی ہے، تو بھی تو ہمارا رب ہے نا، ہمیں بھی اس نعمت سے نواز دے۔ تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اگر تو نے اس کو نوازا تو یا اللہ پاک ہم بھی تو تیرے بندے ہیں نا۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ جب رشک آئے گا نا، رشک آئے گا تو پھر ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ یہ جب سے حسد آیا رشتے ٹوٹنے لگے، اپنے بڑے اپنے تھے لیکن اب وہ بیگانے ہو گئے۔ جب رشک آئے گا نا، رشک آئے گا کہ دوسرے کے لیے احساس کا اب وہ جب جذبہ پیدا کریں گے تو وہ جو بیگانے تھے نا وہ بھی اپنے ہو جائیں گے۔ یہ رشک اتنا پیارا احساس ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ حسد نہیں کرنا، جب بھی کرنا ہے حسد کرنا ہے۔ بخاری مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ کہتے ہوئے سنا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب بھی رشک کرو نا تو دو بندوں پر رشک کرنا ہے، دو بندوں پر تم نے رشک کرنا ہے۔ یا رسول اللہ وہ دو بندے کون سے ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ایک وہ مالدار جسے اللہ عطا کرے، وہ صبح بھی رب کی راہ میں خیرات کرے اور رات بھی رب کی راہ میں خیرات کرے، تو اس کے مال پر تم نے رشک کرنا ہے۔ یا اللہ پاک کیا بات ہے، تو نے اگر اس کو مال دیا تو تیرے راہ میں دے بھی رہا ہے، وہ اگر تو نے اس کو دیا ہے تو وہ غریبوں کا سہارا بھی بن رہا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو کیا بات ہے۔ اللہ پاک یہی اس کے لائق تھا کہ یہ لوگوں کو یہ جو ہے یہ اس کی مدد کرے، تیرے رب کی راہ میں، تیری راہ میں یہ خیرات کرے۔
اور حضور فرمانے لگے دوسرا بندہ وہ جس پر تم نے رشک کرنا ہے وہ ہے عالم دین، جو صبح بھی حضور کی حدیثیں پڑھائے، صبح بھی قرآن کی تفسیریں لوگوں کو بتائے اور شام میں بھی حضور کے دین کی خدمت کرے، تو اس پر بھی آپ نے رشک کرنا ہے۔ یا اللہ پاک تو نے اس کو علم عطا کیا ہے، اس میں اور برکتیں عطا فرما۔ وہ مالدار جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اس کے حق میں بھی آپ نے رشک کرنا ہے۔ یا اللہ پاک اگر دیا تو اس کو جچا بھی ہے۔ اور یا اللہ پاک وہ عالم دین جو صبح شام تیرے دین کی خدمت کرتا ہے، یا اللہ پاک تو نے دیا تو اس کو اور برکتیں عطا فرما۔ یہ حضور نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے یار سن نا، کٹھے رہندے سن، حضور کی تربیت حضور کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے رشک کیا، یا ابوبکر کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، کیا شانیں بیان کیا نبی پاک نے، کیا شانیں بیان کیا۔ ساری زندگی دوڑ لگی رہی کہ کسی طریقے سے نہ حضرت عمر فاروق کہ کسی طریقے سے نہ میں حضرت ابوبکر والی نیکی کر جاؤں۔ یہ دوڑ حسد والی نہیں، رشک والی تھی کہ یا اللہ پاک کیا بات ہے ابوبکر کی بھی، کہ کسی طرح سے نہ میں ابوبکر کی نیکیوں تک میں پہنچ جاؤں۔ لیکن سرکار کا فرمان تھا نا کہ عمر میرے ابوبکر کی ایک نیکی میں سے ایک نیکی ہے۔ اب ابوبکر کی ایک نیکی ہو اور عمر اس نیکی میں سے ایک نیکی ہے، اب وہ کہاں نیکیاں تو کہاں اب حضرت عمر دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن دوڑ ساری زندگی بہرحال لگی رہی، لیکن یہ دوڑ رشک والی تھی، حسد والی نہیں تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اب رشک کا موضوع ہے نا میرا، رشک کرنا ہے، حسد نہیں کرنا، رشک کرنا ہے۔ اب صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتی ہیں، حضور کو آپ نے سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے دیکھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ میں نے حضور کو سب سے زیادہ جس ہستی سے پیار کرتے دیکھا نا وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ حضور کو ہم نے سب سے زیادہ عزت اور پیار کرتے جسے دیکھا وہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب یہ رشک ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا ہم نے زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ سے کرتے دیکھا اور حضرت فاطمہ سے کرتے دیکھا، اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ سے کرتے دیکھا۔ یہ رشک ہے، اس میں حسد والی بات نہیں ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری شریف ہے روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی باقی ازواج بھی تھیں لیکن جو پیار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے دیکھا نا کہ حضور حضرت ختیجہ کے وصال کے بعد بھی اکثر حضرت ختیجہ کا ذکر چھیڑ دیا کرتے، اکثر ان کی بات یاد کیا کرتے، باتیں کیا کرتے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گوشت لے کے آئے اور کہنے لگے عائشہ اس گوشت کو پکاؤ، شوربہ ذرا زیادہ کر لینا، شوربہ ذرا زیادہ کر لینا۔ مجھے پتہ لگا کہ مدینہ المنورہ میں حضرت ختیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں تو میں یہ کچھ سالن ان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، ہم نے جب بھی ذکر سنا حضرت ختیجہ کا سنا، آپ سے عمر میں 15 سال بڑی بھی تھیں اور بوڑھی بھی تھیں، اور جب آپ نے ان سے نکاح کیا تھا تو عمر کا بھی بڑا فرق تھا، تو اس سے پہلے بھی وہ نکاح کر چکی تھی، اور ہم نے سنا ہے کہ ظاہری حسن و جمال بھی اتنا کوئی نہیں تھا کہ وہ بندہ جو ہے آپ کا حسن و جمال کہاں، لیکن اس خاتون کا ہم نے سنا ہے کہ اتنا حسن و جمال بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہوگی تو نظر اٹھا کے دیکھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ عائشہ اس یہاں پر نا جو بھی آیا نا سکھوں کے دنوں میں آیا، جو بھی آیا سکھوں کے دنوں میں آیا، سکھوں کے دنوں میں۔ حضرت ختیجہ میری ان دکھوں کی ساتھی تھیں کہ جب کفار مجھے پتھر مارا کرتے تھے، جب ابو جہل مجھ پر اوجریاں رکھا کرتا تھا، جب میں گھر جاتا تھا تو وہی ختیجہ مجھے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کیا کریں، آپ تو غریبوں کے ساتھی ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ دا رب آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے گا، آپ کا رب آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے گا، بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ یہ حضرت عائشہ رشک کرنے لگی۔ حضرت حضور کی جب آنسو دیکھے تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی رونے لگی کہ یا رسول اللہ میں تو یہ بات بڑی مکفہ اور مسجع کر کے کی تھی،
یہ رشک کے انداز میں کی تھی، آپ تو رو دیے. تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں تو حضور فرمانے لگے اس میں توبہ والی بات نہیں ہے. وہ خاتون ہی ایسی تھی کہ وہ وقت جب مجھ پر مصیبتیں تھیں، آزمائشیں تھیں، کفار مجھ پر ظلم کرتے تھے، اس وقت کی ساتھی تھی. اور آج جو آیا ہے وہ تو سکھوں میں آیا ہے. آج جو ہے آج ہم دیکھیں کہ ہم نے آج مسلمانوں کے خاندان میں آنکھ کھولی ہے تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہوئے. تو آج وہ وقت جب مجھ پر مصیبتیں تھیں، مجھ پر آزمائشیں تھیں، اس وقت کی ساتھی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رشک والی دور تھی. حضرت عائشہ نے ہمیشہ رشک کیا.